جی ہلو دوستوں، میں ہوں قمر شیما اور امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب۔ بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے تو سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ آپ کا شکریہ جناب۔ تھینک یو۔ برسٹر صاحب، ایک طرف تو انڈیا جہاں پہ پہلی دفعہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ G20 کے فورن منسٹرز کا اجلاس ہو رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ شاید اپنا یوکرین کے وار کے حوالے سے کوئی رول پلے کر پائے گا، کوئی کنسنسس اسٹیٹمنٹ آئے گی، لیکن G20 کی کوئی کنسنسس اسٹیٹمنٹ نہیں آئی، بلکہ چائنا انڈیا اور رشیا کے چائنا انڈیا کے معاملات بھی تھوڑے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور رشیا اور امریکہ کے معاملات بھی بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے، انڈیا جس طرح اپنی لیڈرشپ شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے G20 میں، اس کا کوئی خطے میں ہمارے ساؤتھ ایشیا میں امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ جس طرح کہ کل نریندر مودی صاحب نے یہ کہا تھا کہ گلوبل ساؤتھ کی بھارت بات کر رہا ہے، جتنے بھی انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، کیا اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جیسے مودی صاحب نے یہ کہا جی کہ دنیا کا جو گورننس ماڈل ہے وہ فیل ہو چکا ہوا ہے، اور انڈر ڈیولپ کنٹریز کا کوئی خیال نہیں کر رہا۔ سو ہاؤ ڈو یو سی دس انڈیا ہوسٹنگ فورن منسٹرز G20 فورن منسٹرز؟ کیا انڈیا ڈیولپنگ اینڈ انڈر ڈیولپ ملکوں کی بات ڈیولپ ورلڈ کے ساتھ کر سکتا ہے سر؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ G20 کی یہ جو شکل آپ کو نظر آئی ہے، یہ اجلاس کہیں بھی ہوتا انڈیا کے علاوہ، یہ امریکہ میں ہوتا یا چائنا میں ہوتا یا کہیں اور بھی ہوتا تو اس میں یہی آپ کو نظر آنا تھا، چونکہ یہ ایک انیویٹیبل قسم کا آؤٹ کم ہے جو اس وقت انٹرنیشنل ایک تصادم چل رہا ہے، اور بڑا واضح قسم کا تصادم چل رہا ہے۔ چین ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، اور امریکہ ورسز سوویت یونین، اور چین ورسز انڈیا، اور جو بھی اس طرح کے جتنے کانفلکٹ ہیں یا ایک طرح کی ان ایزی ریلیشن شپ ہے، اس نے ظاہر ہے G20 میں تو کسی نہ کسی طریقے سے ریفلیکٹ ہونا ہے۔ تو اس کو یہ توقع رکھنا کہ جی اس میں کنسنسس آنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ آپٹیمسٹک قسم کی سوچ ہے۔ اور پھر اگر اس میں سے کوئی یہ ترجمہ کرے کہ اس کا کچھ کہیں انڈیا سے کوئی تعلق بنتا ہے کنسنسس نہ آنا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھی بہت بڑی توقع رکھنے والی بات ہے، کیونکہ یہ اگر کوئی سپر پاورز جو ہیں ان کے آپس میں جو تصادم چل رہے ہیں، وہ کسی بھی فورم پہ اس کو اس وقت ریزالو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو سچویشن ہے نا وہ ایک ٹرانزیشنل سچویشن ہے۔ یوکرین کی لڑائی جو ہے، ابھی دونوں طرف سے بہت زیادہ توقعات ہیں، کوئی کہتا ہے ہم جیت جائیں گے، کوئی سمجھتا ہے ہم ہار جائیں گے۔ جو مین ایشو ہے چائنا ورسز امریکہ، جو تعلقات ہیں وہ ابھی تک آؤٹ آف ہینڈ ہونا جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہوئے، لیکن ان کے درمیان ہارش ایکسچینجز ہم سن رہے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے۔ تو ایسی فضا میں آپ ان 20 ملکوں کو کہیں بھی بٹھائیں گے تو یہ توقع رکھیں کہ اس میں ان کے جو انٹرنل کانفلکٹس ہیں اس پہ ایک کنسنسس آف اوپینین کوئی ڈیولپ کر لے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وشفل تھنکنگ ہے، اور آئی ڈونٹ سی کہ انڈیا نے اس کو کوئی کسی طریقے سے پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ جہاں تک بات ہے گلوبل ساؤتھ کی، تو ظاہر ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے انڈیا میں گلوبل ساؤتھ کا جو انہوں نے ایونٹ کیا وہ بہت زیادہ سکسیسفل تھا، اور وہ G7 سے بھی کہیں زیادہ سکسیسفل اس لیے بھی تھا، میرے نزدیک G7 کہہ رہا ہوں G20، کہ اس میں بہت زیادہ کنسنسس سامنے آیا۔ اور ایک سٹیٹمنٹ جو بڑی امپارٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو ایک گلوبل سیٹنگ ہے اس کے اندر ساؤتھ ورسز نارتھ ایک بہت بڑا گیپ اور ایک بہت بڑی ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اور گورننس کے ایشوز بھی ظاہر ہے ڈیفینیٹلی موجود ہیں، اور اس پہ گلوبل ساؤتھ نے جو ہے وہ ایگری کیا، اس پہ کسی نے کوئی اختلافی نوٹ نہیں لکھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ ایسی سیٹنگ ہوتی ہے جس میں ملک بیٹھ کے تو وہ اپنی جو ان کی ڈیسٹینیشن ہے وہ کلیئرلی دیکھتے ہیں کہ یہاں تک ہم نے جانا ہے، اور اس میں راستے میں ہمارے یہ رکاوٹیں ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کو انہوں نے جو دہرایا ہے G20 میں، اس کی وجہ بھی یہی تھی جو انہوں نے اس کو کوٹ کیا بار بار،
کہ اب دنیا کا، اور یہ مودی صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے اس میں بڑی وزڈم ہے کہ جو اولڈ ماڈل آف گورننس ہے وہ فیل ہو گیا. اس سے کوئی آدمی اختلاف صرف وہ کرتا ہے جس کا اولڈ ماڈل آف گورننس کے ساتھ مفادات وابستہ ہے، اور وہ مفادات کس کے وابستہ ہے ہم سب جانتے ہیں. اس میں زیادہ سے زیادہ 2 سے زیادہ ملک انکلوڈ نہیں ہو سکتے جن کے مفادات جو ہیں اس وقت جو انٹرنیشنل موڈ آف گورننس ہے اس کے ساتھ، چونکہ اس وقت جو دنیا میں خواہ وہ اسٹیبلٹی ہو یا جنگ ہو، خواہ جو ہے وہ انریسٹ ہو یا کسی طرح کی جو ہے وہ بالکل سکون ہو، تو اس سے فائدہ صرف 2 ملک ہی الٹیمیٹلی اٹھا رہے ہیں، ایک یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے اور ایک چین ہے. اور یہ فائدہ جو ہے، میں یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ فیئر ہے انفیئر ہے، اس میں ایکسپلائٹیشن کا کون سا پہلو ہے، لیکن حقائق کی بات، میں صرف حقائق تک اپنے آپ کو محدود رکھ رہا ہوں کہ آپ پوری دنیا کی ٹریڈ دیکھ لیں، اس ٹریڈ میں آپ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا حصہ دیکھ لیں، اور اس میں جو موسٹ کمپلیکیٹڈ اور موسٹ ایکسپینسو ٹریڈز ہیں جس میں اسلحہ کی خریدنے بیچنے سے لے کے تو چھوٹے سے چھوٹے زراعت کے پروڈکٹ تک. اسی طرح آپ جو ہے وہ چائنا کی ٹریڈ دیکھ لیں انٹرنیشنل، اور اس میں آپ دیکھیں کہ کس وسیع پیمانے پہ چین کے لیے یہ آکسیجن ہے. اب یہ جو سسٹم ہے سر انٹرنیشنلی، میرے نزدیک ظاہر ہے اس کو کوئی رن کر رہا ہے تو رن ہو رہا ہے نا، اب ایسے تو نہیں ہوتا نا، تو رن وہ کر رہے ہیں جن کے اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ آخر وقت تک کہیں گے کہ یہی جو ماڈل آف گورننس ہے یہی سب سے بہتر ہے. لیکن اگر گلوبل ساؤتھ کو اس بات کا تجربہ ہو گیا، اس کا سپوک پرسن اگر انڈیا بن رہا ہے یا کوئی اور ملک ابھر کے سامنے آ جاتا ہے فیوچر میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری جو بنی نو انسانیت جس کو آپ کہتے ہیں نا، اس کے لیے ایک بہت زبردست قسم کا میسج ہے کہ اس میں یہ صدیوں پرانا جو ایکسپلائٹیشن کا ایک نظام ہم لوگوں پہ مسلط ہے، خواہ وہ کوئی برازیل میں بستا ہو، انڈیا میں بستا ہو، پاکستان میں رہتا ہو یا مراکو میں رہتا ہو، یہ جو غریب ملکوں کے جو چیزیں ہیں، ان کے مقدر، ان کے مفادات اور ان کی جو ضروریات ہیں یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اور جب تک ان کے اندر یہ کانشیسنس نہیں آتی، وہ اسی بنیاد پہ لے آئیں گلوبل ساؤتھ اور نارتھ کی، یا اس کا کوئی اور نام دے لیں، کوئی نان الائنڈ موومنٹ کا نام دے لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ الٹیمیٹ اور ایک لاجیکل تھنکنگ ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جی یہ چونکہ مودی صاحب نے کہی ہے اس لیے اس کو ماننے میں کسی کو پرابلم ہے، تو وہ ایک پریجوڈس قسم کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا اب برسا یہ بھی بتائیے گا، انڈیا تو G20 کی بات کر رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو پاکستان میں میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ چائنا ہمارا جو ہے وہ نیبر ہے اور کتنی ترقی کر رہا ہے، انڈیا ہمارا نیبر اور کتنی ترقی کر رہا ہے، اور ہم کہاں پہنچ گئے. آج پاکستان کے اندر بیرسٹر صاحب جو وہ $1 از اکول ٹو 285 روپیز، وہ جمپ مار گیا ہے اوپر، 20 روپے جو ہے وہ اوپر کراس کر گیا. ادھر سے موڈیز نے ہماری جو کیا کہتے ہیں کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ بھی نیچے کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ پچھلے 30 سالوں میں اتنی ہماری کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ نیچے نہیں گئی. دوسری طرف سے حکومت جو ہے وہ الیکشنز نہیں کروانا چاہ رہی تھی، سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشن وہ کہہ رہی ہے کہ کروائیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے پروسیس کو کہ کیا، اور اوپر سے آپ کو پتہ ہے کہ IMF سے ابھی تک پیسے بھی نہیں ملے. برسب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان چائنا انڈیا کی ترقی تو ہو رہی ہے، لیکن کیا پاکستان جو ہے وہ اس سارے کرائسس سے کبھی نکل پائے گا، یا کہ یہاں پہ بھی جب تک پراپرلی توڑ پھوڑ نہ ہوئی، اداروں کو کٹ ٹو سائز نہ کیا گیا، اور جن اداروں کو ایکٹیو ہونا چاہیے وہ نہ ہوئے، تو پاکستان جو ہے اٹ وونٹ بی پوزیشن ایون کہ اتنی بڑی آبادی کے ساتھ رن ہو سکے؟ دیکھیں جی، اس کے جواب میں آپ کا توجہ دلاتا ہوں مودی صاحب کی ایک تقریر. آج کا دن ہماری ڈسکشن میں مودی ڈے کے طور پہ ہی جانا جائے گا، لیکن وی ہیو ٹو اسپیک دا ٹروتھ. 5 سال سے بھی زیادہ پرانی ایک ان کی سپیچ ہے جو سوشل میڈیا پہ کسی نے ان کومنٹس کے ساتھ ڈالی ہوئی ہے کہ اگر ہم یہ بات مان جاتے تو آج ہمارا ڈالر جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے روپے کا ہوتا اور آٹے کی کیا قیمت ہوتی. یعنی وہ پرانے بھلے وقتوں کی بات اس نے کی.
اب اس سپیچ میں دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا نا کہ میں پاکستان کو جو ہے وہ چیلنج کرتا ہوں, پاکستان کے نوجوانوں کو چیلنج کرتا ہوں اور پاکستان کے عوام کو چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ ہم ایک لڑائی لڑتے ہیں. آپ کو لڑائی لڑنے کا بہت بڑا شوق ہے, تو ہم لڑائی لڑتے ہیں مہنگائی کے خلاف, ہم لڑائی لڑتے ہیں غربت کے خلاف, ہم لڑائی لڑتے ہیں بے روزگاری کے خلاف, اور ہم لڑائی لڑتے ہیں یہ ہمارا جو گند بلا اور یہ جو سارے معاملات بر صغیر کے سارے مشترکہ پرابلمز انہوں نے وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن پوائنٹ آؤٹ کیے. حالانکہ انڈیا اور پاکستان میں بہت بڑی ڈسپیرٹی ہے. یہ بات بھی مودی صاحب کو کسی کو بابر کرانی چاہیے کہ بہت بڑی ڈسپیرٹی ہے, اتنا آپ اس کو بھی ایکولی کمپیئر نہیں کر سکتے. انڈیا اب ایسا ملک نہیں ہے جس میں بے روزگاری کو بہت بڑا اس ٹائپ کا ایشو ہے جو پاکستان جیسے ملک کا ایشو ہے. تو وہ کہیں کہ جی ہم کیوں آپ سے یہ چیزیں کریں, لیکن انہوں نے جب یہ دیا تو کیا پاکستان میں اگر کوئی اس وقت ہوش مند لیڈرشپ ہوتی تو اس سے بڑا ہسٹوریکل موومنٹ کوئی ہو سکتا تھا کہ وہ دوسرے دن تقریر کرتے کہ ہم آپ کا چیلنج قبول کرتے ہیں جناب, آپ بتائیں اگلا قدم کیا ہے. اب اگلا قدم یہ تو نہیں ہے نا کہ مودی صاحب کہتے کہ آپ پاکستان ہی ڈسمنٹل کر لیں, اب یہ تو نہیں ہوتا نا. جب آپ کو اس طرح کا چیلنج دیتے ہیں تو آپ دوسرے کے وجود کو, اس کی ایگزسٹنس کو اور اس کی حیثیت کو تسلیم کر کے دیتے ہیں نا, ورنہ عام گامے ماجے کو تو کوئی چیلنج نہیں دیتا نا. چیلنج تب دیتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی پوٹینشیل ہے. تو جناب آپ نے اس کا جواب بھی نہیں دیا. کیوں نہیں دیا اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اس لیے نہیں دیا کہ یہ سارے مسئلے جو مودی صاحب نے گنے تھے یہ پاکستان کے عوام کے مسئلے, یہ پاکستان کی حکمران اشرفیہ کے مسئلے نہیں ہیں. ان کا مسئلہ غربت, بے روزگاری, یہ آٹا, وہ ہنستے ہیں یار کہ یہ آٹے کا بھاؤ پوچھ رہا ہے. کین یو امیجن, میں کوئی اس لیے پرائم منسٹر بنا تھا کہ میں پیاز کے ریٹ طے کروں. آپ کی جو حکمران ایلیٹ ہے اس کے لیے یہ تو ہی نامیز بات ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں. تو اب اگر آپ کو چین اور انڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑی بینڈ ویگن پہ چڑھا ہوا نظر آتا ہے, ترقی کی طرف تیز رفتاری سے دوڑ رہے ہیں, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئندہ 20-30 سالوں میں یہ دونوں ملک ترقی یافتہ ملک ہو جائیں گے. تو اس وقت بھی آپ کی حالت ممکن ہے اس سے بھی زیادہ دگرگوں, اور اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ بتانے کے لیے میں آپ کے دوسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں جو ڈالر کا پوائنٹ. اب یہ ڈالر کے پوائنٹ کے ساتھ جو کچھ آپ کی حکمران اشرفیہ نے کیا ہے یہ 100 جوتے کھانے اور 100 پیاز کھانے کے والے محاورے پہ پورا اترتا ہے. بھائی یہ بحث 3-4 سال سے آپ کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. آئی ایم ایف کی یہ شرائط کو بدل نہیں گئی, نہ کبھی بدلیں گی. وہ ان کی پرماننٹ قسم کی شرائطیں, اور جب کبھی بھی آئی ایم ایف کسی بھی ملک کے ساتھ اس طرح کی ڈیل کرتا ہے تو اس میں سب سے امپارٹنٹ ترین جو ان کا بنیادی مینڈیٹ آئی ایم ایف کا ہے وہ کیا ہے, وہ ہے کرنسی کا ریٹ. یہ آپ ان کا منشور پڑھیں, ان کا جو مینیفیسٹو ہے ان کا ریٹن کانسٹیٹیوشنل سیٹنگ وہ پڑھیں کہ ان کا واحد مینڈیٹ جو اوپنلی انہوں نے لکھا ہے اپنے پیپرز میں وہ ہے کرنسی, کہ کرنسی کو کہیں بھی جو ہے وہ نہ تو آرٹیفیشلی انفلیٹ کیا جائے نہ آرٹیفیشلی ڈیفلیٹ کیا جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پاکستان میں آپ کی معیشت چل رہی ہے, یہ ایک ریسٹورانٹ پہ لوگ لاکھ روپیہ بل دے کے تو باہر نکلتے ہیں. آپ کی ایک شادی میں 2 کروڑ روپے کی وہ کیا ہوتی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں منہ دکھائی, کیا ہوتا ہے وہ, سلامیہ, ہاں سلامی چلتی ہے. تو آپ کہتے ہیں یہ غریب ملک ہے بیچارہ گھٹنوں پہ جانے والا ہے, تو اس کی وجہ ہے کہ آپ کی ایک بلیک مارکیٹ اور بلیک اکانومی ہے. آپ کا تقریباً 60% اکانومی جو ہے وہ انڈر دی ٹیبل ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو 2 کروڑ کی سلامیاں دیتے ہیں اور لاکھ روپے کے بل دیتے ہیں. آپ ان کو چھیڑ نہیں سکتے, اور آپ کی یہ حکمرانوں کی اس سے زیادہ توہین کوئی کیا کر سکتا ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بھائی صاحب اپنے دولت مند طبقے پہ ٹیکس لگاؤ اور ان سے لے کے غریبوں پہ خرچ کرو. تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم غریبوں پہ ٹیکس لگا کے تو دولت مند طبقے کو سبسڈی دیں گے. کین یو گیٹ سچ اے سویپنگ اسٹیٹمنٹ جس کو آپ کے دانشور سامراجی ادارہ کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا جو وہاں کا لیفٹ لیننگ
दानश्वर है वो IMF को एक साम्राज्य इदारा कहता है जो मार्क्सिस्ट जबान बोल रहा है इस वक्त। ये कार्ल मार्क्स की जबान है कि दौलतमंद तबके से आपने दौलत लेके तो गरीब आवाम में तकसीम करनी है, कैसे करनी है ये दूसरी बहस है। ये हर मुल्क का अपना एक मैकेनिज्म है, कोई टैक्स लगाते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। अब इसके बाद भी आगे जब हुक्मरान तबका म्यूटेड हों, यानी इसका कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने IMF की इस बात का कि जी आप ये कैसे कहते हैं। कोई और होता तो वो शीट्स फैला के टेबल भर देते कि ये देखें जी इतना टैक्स हमने लगाया, ये लगाया। म्यूटेड क्यों है कि बिल्कुल रंगे हाथों पकड़े गए। आप जब तक जो है ये 1% लोग इनसे जान नहीं छुड़ाते मुल्क की। अब ये इसी हिसाब से डॉलर, अब डॉलर का अफगानिस्तान ट्रेड के साथ क्या ताल्लुक है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ आपकी ट्रेड जो है वो अंडर द टेबल हो रही है जिसमें डॉलर यूज हो रहा है। तो वो अगर कहते हैं कि आप वही रेट रख लें जो अफगानिस्तान के साथ आपने रखा हुआ है तो इसमें क्या गलत बात है। और उन्होंने रख लिया, जूते खाने प्याज खाने के बाद रख लिया ना, ये रख लेना चाहिए था 6 महीने पहले। या तो आप ये तय करें भाई साहब कि हमने IMF से डील ही नहीं करना हम कोई इतनी बड़ी सुपीरियर किस्म की मखलूक हैं कि हमारी अपनी धरती पे इतने ज़्यादा वसाइल हैं जो कि दुरुस्त है कि हम उनको लेके तो अपने आप को बदलेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन उन वसाइल पे चूंकि जिन कुव्वतों का कब्जा है उनको आप छेड़ने के लिए तैयार नहीं, इसलिए आप ये बात तो कर नहीं सकते। इसलिए आपने IMF से कर्जा लेना ही लेना है। पूरी काम को ये 22 करोड़ लोग आपने लाइन में लगाया हुआ है कि IMF हमें $1 बिलियन देगा। कैन यू इमेजिन। मैं बार बार दोहराता हूँ कि अभी एक वीक पहले जो है एक इंडियन प्राइवेट कंपनी ने जो है वो $70 बिलियन के तैयारों एयरलाइन जो है उन्होंने कोई वो करनी है, $70 बिलियन का ऑर्डर दिया है। आप $1 बिलियन के लिए अपनी कौम की इतनी बड़ी तोहिन कर रहे हैं। और ये जनाब इनको तोहिन और चीजों में नजर आती है। इसमें जो है वो जावेद अख्तर सच बोले तो इनकी तोहिन होती है, इसमें कोई और आदमी इनको आईना दिखाए तो इनकी तोहिन होती है। और जब IMF के आगे पूरी काम जो है लंबी लेटी हुई है हाथ जोड़ के, और $1 बिलियन की खातर एक ऐसे मुल्क में जिसमें 2 करोड़ की सलामियां दी जाती हैं, तो आप कहते हैं जी हम ये नहीं तो वो कर देंगे। 2 करोड़ की नहीं करो जनाब बैरिस्टर साहब, 1 अरब 20 करोड़ की। अंदाजा लगाएं फिर। यानी कि सिटिंग फेडरल मिनिस्टर ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो एक सेक्रेटरी है 22वें ग्रेड का अफसर, उसकी बेटी की एक शादी पे 1 अरब 20 करोड़ रुपए की सलामियां हुई, कैश हुआ, जिसमें गोल्ड गाड़ियां उसको जो अलहदा गिफ्ट हुई। और उसकी दूसरी बेटी की शादी पे वो कह रहे जिस वक्त हम बात कर रहे थे तो उसको साबिक वजीर आला पंजाब परवेज लाई ने कहा 70 करोड़ हो चुका है अभी तक और अभी होनी है। सो वो सारी की सारी, अब ये जो आपकी बात सही है ब्रज साहब, ये वो जो नरेंद्र मोदी की बात का आप कह रहे हैं कि जवाब नहीं दिया, वो सारी बात है एलीट के मुतलका नहीं है। ब्रज साहब एक छोटा आखिरी सवाल करना चाहता हूँ। इटली की वजीर आजम ने कहा है कि इंडिया ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है, बल्कि आज तो उन्होंने ये कह दिया कि जो मेडिटेरेनियन सी है वो इंडो पैसिफिक से लिंक है। वो कह रही है कि यूरोप को भी इंडो पैसिफिक से लिंक करो, बिकॉज उनको पता है इंडिया इज गेटिंग द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ को लीड कर सकता है। और इंडिया जो है नरेंद्र मोदी के वाले से उसने कहा कि बड़ा पॉपुलर लीडर है और दुनिया इनको बड़ा पसंद करती है, ये वो आगे पीछे। आपको लगता है कि पाकिस्तान जिसने हिस्टोरिकली 75 साल इंडिया को इस तरह देखा है, पाकिस्तान एक्सेप्ट कर पाएगा? और अगर नहीं भी एक्सेप्ट कर पाता तो क्या होगा? मतलब लार्जली ये सवाल तो बहुत लंबा है, आपको मुझे पता टाइम चाहिए इसका जवाब देने के लिए, लेकिन आपको ये लगता है कि पाकिस्तान इस माइंडसेट से क्या बाहर निकल पाएगा? या क्या आप समझते हैं कि हाँ, पब्लिक का इतना प्रेशर होगा कि पब्लिक जो है वो सरकार को कह सकती है कि अपने रवैये पे तब्दीली करो इंडिया के हवाले से, और अपनी सोच जो है वो बदलो? नहीं, पब्लिक से मुझे इतनी उम्मीद तो नहीं है जनाब। ये इटली की जो आपने बात की है ना, इटली हो गया, स्पेन हो गया ये इस तरह के जो यूरोपियन मुल्क हैं उनको नॉर्थ यूरोप के साथ रेस के हवाले से और इकोनॉमी के हवाले से भी इतनी शिकायत हैं जितनी के ग्लोबल साउथ को है। और अल्टीमेटली ये उसका हिस्सा बन जाएंगे, चूँकि इनके अपने ग्रीवेंसेस जो है ना वो काफ़ी गहरे हैं।
ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، ریس کی بنیاد پہ بھی ہوئی ہے، اور طریقوں سے بھی ہوئی ہے۔ لاسٹ سوال پاکستان کا، پاکستان یہ بات کبھی نہیں مانے گا جب تک آپ کے حکمران اس طرح کے لوگ ہیں۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کی جو دونوں سائڈ ہے نا، اقتدار میں آنے والی یا اقتدار میں جو بیٹھی ہوئی ہے، ان کی سوچ بالکل ایک ہے وین اٹ کمز ٹو انڈیا، کہ جی انڈیا کو کسی صورت میں نہیں ماننا۔ اب یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ان میں آ گیا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ خودکشی تو کر سکتے ہیں، کر لیں گے، اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ ریکنسیڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہماری پالیسیاں ٹو ورڈ انڈیا جو ہیں وہ ان کلیئر یا ان فیئر یا مے بی ان ایکسپلینیبل ہیں۔ اس ڈیبیٹ میں نہیں جائیں گے۔ پرائیویٹ محفل میں بھی آپ ان سے بات کریں تو یہ اوائڈ کریں گے، چونکہ اس میں ان کو سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ صحیح یہی ہے لیکن دینا نہیں چاہتے۔ اب جس ملک میں یہ حالت آپ نے کریٹ کر دی پبلک کا، تو یہ ہے کہ پبلک کے اندر تو آپ نے ایک انٹائی انڈیا جو ایک سینٹیمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے، اس کا اتنا بڑا پریشر ہے کہ آپ کا جو موسٹ پاپولر لیڈر اپنے آپ کو کلیم کر رہے ہیں اس وقت، عمران خان، ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ہی واز دا مین ٹاکنگ پیس۔ اس کا آپ ماضی دیکھیں، 10 سال پہلے کا، آدمی کے بدلنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یا ہونی چاہیے یار، کوئی حد ہوتی ہے نا آدمی کے بدلنے کی، ایک تھوڑی بہت۔ تو ہی واز ٹاکنگ پیس۔ اس نے انڈیا کے جتنے دورے کیے، اس کے ویڈیو دیکھیں، اس نے پاکستان میں جتنے جو نمائندوں سے اور اسپیشلی باہر کے لوگوں سے باتیں کی کہ نہیں جی ہمارے دور میں ایسے نہیں ہوگا جی، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات نارمل ہو جائیں گے، اس نے تو حد کر کے رکھ دی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یا یہ لوگ خود برین واشڈ ہیں، یا ان کے پیچھے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، اصل بندہ جس کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ ان کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مجھے وہ یاد ہے کہ جب نواز شریف کے خلاف ایکشن ہوا تو اس کے لیے سب سے بڑا جو گریونسز تھا ایکشن کرنے والوں کا، وہ یہ تھا کہ اس نے انڈیا کی طرف جو ہے انتہائی تیز رفتاری سے پیش قدمی شروع کر دی ہے دوستی کے لیے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، ہونا یہی ہے۔ میں آپ کو ایگزیکٹ ان کے الفاظ بتاتا ہوں جنرل صاحب کے، کہ ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، آخر میں ہونا یہی ہے، یعنی انڈیا کے ساتھ تعلقات ہونے ہیں، لیکن یہ آہستہ آہستہ ہوگا۔ آہستہ آہستہ کا مطلب یہ ہے کہ بریک بائی بریک ہم سودے بازیاں کریں گے، نیگوشیشنز کریں گے۔ وہ جو پروسیس ان کے ذہن میں ہے کہ پتہ نہیں انڈیا کو تھکا کے مارنے کا ارادہ ہے یا اپنے آپ کو تھکا کے خودکشی کرنے کا ارادہ ہے، لیکن کوئی اس طرح کا جو پروسیس ہے۔ اس لیے جب تک پاکستان میں ایک تھرڈ پولیٹیکل فورس ایمرج نہیں ہوتی جو سامنے آئے اور کہے کہ جی پیس از دی انیویٹیبل کورس فار فیوچر، اور پیس کا تعلق جو ہے ہمارے عوام کی غربت اور بے روزگاری اور جہالت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب تک اس خطے میں پیس نہیں آتا اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک واحد لاجیکل ریشنل دیانتدارانہ سٹیٹمنٹ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی انقلابی پارٹی آ جائے، بہت ہی درمیانے درجے کی بات میں کر رہا ہوں۔ نئی پارٹی نہ بھی آ جائے، ان میں سے کسی کو عقل آ جائے اور وہ کہے کہ نہیں جی جتنا بھی کوئی ہم پہ ہمارے خلاف کتنا بھی پریشر کیوں نہیں ہے، ہم پیس کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کو میں بتا دوں کہ ودن 6 months اس خطے کا مقدر بدلنا شروع ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ برس صاحب کہ 6 مہینے میں مقدر بدل سکتا ہے، کنیکٹیویٹی ہو۔ میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا ابھی، ہمارے وہ ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ انڈیا میں بہت ساری جگہوں پہ جو پیاز ہے وہ 2-3 روپے کلو مل رہا ہے، پاکستان میں وہ 200-250 روپے کلو مل رہا ہے۔ آئی تھنک میں ان کا نام بھول گیا ہوں، صحافی کا، ہمارے پولیٹیکل اکانومی کور کرتے ہیں۔ تو اب یہ جہاں پہ یہ چیزیں ہوں وہاں پہ لیڈرشپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ یہاں کوئی تھرڈ فورس ہو یا انہی میں سے ہو، اور وہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، وہ کہہ رہا ہے بریک بائی بریک کریں گے، وہ گیم ختم۔ وہ ایگزیکٹلی، آپ کی میں اس بات سے ایگری کرتا وہ ہوں، وہ بریک بائی سوسائٹی۔ بریک کرتے کرتے پاکستان کی ایک بریک بھی نہیں رہے گی۔ 300 سال کا ٹائم چاہیے جی، اس کے لیے، 300 سال کا ٹائم چاہیے۔ اور وہ بریک بائی بریک آپ تب کرتے ہیں جب آپ پولیٹیکلی اسٹیبل ہوں، اکنامکلی اسٹیبل ہوں، دنیا میں ریلیونٹ ہوں، اور گھر میں آپ ایڈونچرزم نہ کرتے ہوں، آپ وزیر اعظم نیچے نہ گراتے ہوں اور وزیر اعظم اوپر نہ چڑھاتے ہوں، اور اس میں نیشنل کنسنسس ہو
सब उसमें ये ना हो कि उसमें एक छोटा सा तबका जो है वो कंट्रोल कर रहा हो सबको, और कहो ब्रिक बाय ब्रिक करे। ब्रिक बाय ब्रिक के लिए एक नेशनल 230 मिलियन लोगों की अगर सोच ऐसी हो तो फिर ब्रिक बाय ब्रिक होता, और आपकी दुनिया में कदर भी हो तो लोग आपके साथ देखे ना। वो कहते हैं हम चाइनीज या ईरानियंस, खास ईरानियंस पे आता है, वो बड़े टफ नेगोशिएटर हैं। ठीक है, वो सम हो जैसे भी है, एक बड़ा तबका जो है वो लगा हुआ है, वहाँ पे भी बड़े मसाइल हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की जो ये सोच है बैकफायर कर गई। एनी हो, थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर हामिद बशानी साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, थैंक थैंक यू यू सर। जनाब, थैंक यू।